نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کو کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے، فرشتوں کے تعلق سے ایک مسلمان کو کس طرح کا عقیدہ، کس طرح کا نظریہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کتابیں ہیں، کون سے نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی، یہ تمام عقائد کا بیان ہوا۔ آج عقائد کے بیان میں رسول اور نبی، ایک بات میں نے کل بتائی تھی مگر میوٹ آواز نہیں جا رہی تھی، اس وجہ سے شاید آپ لوگوں نے بات نہیں سن پائی تھی کہ سب سے مین جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ سب سے ایک مسلمان کے لیے جو سب سے اول درجے پر جو چیز ہے وہ ہے ایک مسلمان کا صحیح اور اچھا عقیدہ۔ جب تک یہ درست نہیں ہے تو ہمارے باقی اعمال، باقی افعال سب بیکار ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو ہمارے جتنے اعمال ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو جتنی ہماری عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے، سب ضائع ہیں، کوئی کام کی نہیں ہمارے لیے۔ اور یہی بیان اس سے قبل درس میں ہوا، اور آج بھی ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور فرشتوں کے تعلق سے، کتابوں کے تعلق سے ہو گیا۔ آج رسول اور نبی۔ سوال: رسول اور نبی کون ہوتے ہیں؟ جواب: رسول اور نبی خدائے تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ بندوں تک خدائے تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ رسول اور نبی اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اور انسانوں کے لیے، انسانوں اور جو دنیا میں آ کر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، اور وہ آ کر انسانوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وہ معجزے دکھاتے ہیں۔ معجزے کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے ایسا کام، ایسی چیز کرنا جس کو دیکھ کر عام انسان جو ہے عاجز آ جائے، اس کی عقل حیران رہ جائے کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا۔ جیسے ہم دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ملا، موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا مبارک ملا، اور ہمارے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ معجزے انبیاء کو عطا کیے اور معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ سراپا معجزہ ہیں۔ ہم جیسے دیکھیے، اگر کوئی انسان کہے کہ آپ انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہو تو کہے گا کیسے، یہ تو ناممکن ہے۔ مگر ہمارے آقا حضور سرور کونین علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ معجزہ ہے جس کو دیکھ کر عام انسان کی عقل حیران رہ جائے کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ کہ انبیاء کرام جو ہے وہ معجزے دکھاتے ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ غیب کی باتیں، غیب بولتے ہیں ایسی بات جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ جیسے مثال کے طور پر غیب کی باتوں سے لے لیجئے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ قبر میں عذاب کس طرح ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، مگر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے کہ یہ چیزیں حق ہیں، کیونکہ یہ جو غیب کی باتیں ہیں یہ ہمارے حضور نے بتائی ہیں۔ وہ سچا نبی، ہمارے سچے نبی نے ہم کو بتائیں، اس بات پر ہم عمل کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو حق مانتے ہیں۔ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس طرح پاک ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں گناہ کا تصور بھی نہیں آتا۔ ان کی تعداد
کچھ کم و بیش 1,24,000 ہے، کم و بیش 2,24,000۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال: کیا ہم ہندوؤں کے پیشواؤں کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: کسی شخص کو نبی کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے، اور ہندوؤں کے پیشواؤں کے بارے میں نبی ہونے پر قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ہم انہیں نبی نہیں کہہ سکتے۔ جیسے جو دوسرے مذاہب ہیں، ہندوؤں کے جو معبود ہیں، جو جن کو وہ خدا مانتے ہیں، کوئی بھی ہو، ان کو ہم نبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے تعلق سے نہ قرآن میں نہ حدیث میں ایسی کوئی دلیل، ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے تعلق سے ہم جان چکے کہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور خاص گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر ان کے مذاہب، ان کے جو پیشوا ہیں، ان کا اگر بغور جائزہ لیا جائے، وہ تو خود اپنی پرستش کرواتے، اپنی عبادت کرواتے ہیں۔ سوال: نبی کے نام پر یہ صاد لکھنا چاہیے یا نہیں؟ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ حضور کا نام جب لکھتے ہیں محمد، اور آگے جو ہے نا درود شریف پورا لکھنے کے بجائے صاد بنا دیتے ہیں۔ جواب: علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا چاہیے، صرف صاد لکھنا حرام ہے۔ یعنی حضور کے نام کے آگے آپ علیہ السلام لکھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، صرف جو ہے حضور کے نام کے آگے صاد یہ لکھ دینا یہ حرام ہے۔ سوال: ہمارے نبی کون ہیں؟ جواب: ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بروز دوشنبہ یعنی پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ یہ باتیں ہر مومن، ہر مسلمان، ہر عاشق رسول کو، ہر حضور کے غلام کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا دنیا میں تشریف کب لائے، کس سن میں لائے، کس ہجری میں لائے، کس دن ان کی ولادت پاک ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان کے والد کا نام جو حضور کے تعلق سے پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ وہی لوگ پتہ کرتے ہیں، وہی لوگ جانتے ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں اتنا جانتا ہے۔ آج دیکھیے نا دنیاوی ماحول، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو کوئی اگر ایکٹر ہے، اس کے تعلق سے ہماری نوجوان بھائی بہن اس کا پورا بایوگرافی بتا دیں گے کہ اس کی ایج کتنی ہے، وہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، کیونکہ وہ اس ایکٹر سے، اس کے اداؤں سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے طریقے کو فالو کرتے، تو ان کی تمام بایوگرافی کو آپ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ مگر جو حضور سے محبت کرتا ہے تو وہ حضور کی سیرت کو پڑھتا ہے، اور حضور کے تمام احوال کو پڑھتا ہے، اور ان احوال پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ کی ظاہری زندگی، ہمارے حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی 63 برس کی ہوئی ہیں، 63 سال کی ہوئی۔ 53 سال کی عمر تک ہمارے آقا حضور سرور کونین علیہ السلام مکہ شریف میں رہے، پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 12 جون 632 عیسوی میں ہمارے حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، یہ سب جانتے ہیں، جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سوال: ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ ہمارے نبی کی جتنی خوبیاں بیان کی جائیں کم ہیں۔ بہرحال ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب: ہمارے نبی سید الانبیاء یعنی نبیوں کے سردار، اور نبی الانبیاء ہیں یعنی نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء، تمام نبی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، رضا یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور خدا تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شعر کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، یعنی اگر کوئی حضور کا غلام، حضور کا عاشق اگر حضور کی باتوں کو فالو کرتا ہے، حضور کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے پایا جا سکتا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا چاہیے، کس طرح کیا جا سکتا ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ اسٹیپ بتائے ہیں، کچھ اقدام بتائیں کہ جس طرح سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ حضور کی سنتوں کو فالو کرے۔ جو شخص حضور کی سنتوں کو فالو کرے گا اس نے حضور کو راضی کر لیا، اور جس نے حضور کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر تھیں۔ دنیا کے ہر گوشے، ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جو ہوگا، حضور اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے، یعنی اپنے ہتھیلی پر ہم اگر جو بھی چیز ہوگی ہم اس کو صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، وہاں پر کیا ہے۔ اس طرح سے ہمارے حضور جو ہے سب ملاحظہ فرماتے، دنیا میں کیا ہو، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہوگا، سب اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اوپر نیچے آگے اور پیٹھ کے پیچھے یکساں دیکھتے ہیں، یعنی جس طرح ہم اپنے آنکھوں سے سامنے کا دیکھتے ہیں ٹھیک اس طرح ہمارے حضور جس طرح سامنے کا دیکھتے ہیں ویسے پیچھے کا دیکھتے ہیں، ویسے دائیں کا دیکھتے ہیں، ویسے بائیں کا دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ان کا دیکھنا ہے، یہ جو ان کی جو معجزہ ہے، یہ جو ان کو اختیار اللہ تعالیٰ دیے ہیں وہ خود سے نہیں ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے۔ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، حضور علیہ السلام اسے وہی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کی حضور علیہ السلام کو ہر وقت خبر ہے۔ یعنی ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں، جو بھی ہم سے برا کام سرزد ہوتا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے، ہر ہمارے اچھے اور برے کام کی خبر ہمارے آقا کو ہے۔ ہر اچھے اور برے کام کی خبر ہمارے حضور کو ہے۔ ہمارے حضور کا فرمان ہے کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضور کا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور جو حضور کے غلام ہیں اور نمازوں کو نہیں پڑھتے تو ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حضور وہ ہیں کہ جب حضور کے امتی کو کانٹا چبھے، حضور کے امتی کو چینٹی بھی کاٹے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا، جب کسی حضور کے امتی کو کانٹا چبھے، چینٹی بھی کاٹے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم نماز نہ پڑھنے کے وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، حرام کاری کی کثرت کی وجہ سے، اور اپنے جو گناہ ہم نے دنیا میں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے جب جہنم میں جائیں گے تو سوچئے حضور کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رضا اور حضور کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال، کیا ہمارے نبی زندہ ہیں؟ جواب، ہمارے نبی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔
اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے حیٌ یرزق لکھا ہوا ہے، یرزق جو ہے یہ مضارع معروف کا صیغہ ہو گیا، حالانکہ یہاں پر لکھا روزی دیے جاتے ہیں تو حیٌ یرزق لفظ یہاں پر ہوگا۔ بہرحال ان اللہ، بے شک اللہ نے، یعنی خدا تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں صفحہ نمبر 121 پر درج ہے۔ سوال، جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں کہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی جو شخص جو ہے یہ ایسا عقیدہ رکھے اپنے دل میں کہ انبیاء کرام جو ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا کہنے والا گمراہ، بد مذہب، خبیث ہے۔ یعنی جو انبیاء کرام کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ وہ مر کر مٹی مل گئے، وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، خبیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی مسلمان کو اس طرح کے خبیث عقیدوں سے دور رہنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا قیامت اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر پابندی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ قیامت کا بیان۔ قیامت لفظ بنا ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ قیامت کا بیان۔ سوال، قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دم حضرت اسرافیل علیہ السلام، پیچھے بیان ہوا تھا کہ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا بھی ذکر تھا جو قیامت کے روز سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جس دم حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور سنگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ اور یہ جو واقعہ ہے وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا۔ سوال، قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے، یعنی قیامت آنے سے قبل، قیامت آنے سے پہلے کچھ علاماتیں، کچھ نشانیاں جو ظاہر ہوں گی کہ ہاں اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ہاں جو ہے قیامت قریب ہے، اب جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور پھونکنے والے ہیں۔ تو جو قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں وہ قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ کون کون سی ہیں؟ جواب، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بہت سے ایسے کام ہیں جو حرام کام ہیں جو کھلم کھلا لوگ کر رہے ہیں۔ بے حیائی کے کام ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ شراب ہو، یہ سب کھلم کھلا جو بڑے بڑے گناہ ہیں، چاہے نمازوں کو چھوڑنا ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، زنا ہو، یہ تمام بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے حرام کام لوگ کھلم کھلا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں۔ امانت میں خیانت بولتے ہیں اگر کسی چیز نے، کسی انسان نے آپ کو کوئی چیز اپنے پاس رکھنے کے لیے دی، چاہے وہ اب کوئی چیز ہو، پیسہ ہو یا مال ہو، یا کسی نے آپ کو اپنا سمجھ کر کوئی اپنا راز، کوئی اپنی پرسنل بات آپ کو شیئر کی، آپ کو بتائی، اور آپ اس میں خیانت کر دیں، یعنی اس بات کو کسی سے شیئر کر دیں، اس کے راز کو کسی اور افشا کر دیں، کسی اور کو بتا دیں، اس کی چیز کو، اگر اس نے جو چیز رکھنے کے لیے آپ کو دی، کچھ مال دیا رکھنے کے لیے یا پیسہ دیا یا کوئی اور چیز دی، آپ اس میں کمی کر دیں، یہ امانت میں خیانت کہلاتی ہے۔ یہ آج دیکھ سکتے ہیں یہ جو امانت میں خیانت ہے بخوبی اور بہت زور شور سے ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں گزرے، مطلب آج دیکھیے بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو صاحب نصاب ہیں، جو جن پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، مگر وہ جو ہے زکوٰۃ نکالتے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ زکوٰۃ کا مال نکال دیں گے تو ہمارے مال میں سے اتنا پیسہ کم ہو جائے گا، ان کو گراں گزرتی، بھاری گزرتی ہے۔
اور قیامت کی نشانوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے۔ دنیا حاصل کرنے سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، تب یہ بھی ہے کہ دنیا جو ہم علم حاصل کریں گے تو لوگ ہم کو عالم کہیں، لوگ ہم کو جو ہے نا نذرانے دیں، یا ہم علم حاصل کریں گے تو جو دنیاوی جو آسائش ہیں، دنیا میں جو دنیاوی چیزیں ہیں، مقصد کیا ہو کہ ہم ان چیزوں علم حاصل کر لیں گے، اس کے ذریعے سے ہم دنیاوی جو عیش و آرام ہے وہ حاصل کریں گے۔ تو ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے۔ اللہ ماشاء اللہ، کاش کہ کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں جو ہے ناچ گانے کا رواج نہ ہو۔ مطلب اکثر گھروں میں جو ہے اگر پورا گھر، اکثر تو پورے گھر ہیں، ورنہ کوئی شخص ایسا گھر میں نظر آ ہی جاتا ہے کہ جہاں پر جو شخص گانے سننے وغیرہ میں اس طرح کے افعال میں مبتلا ہو۔ یہ بھی قیامت کی نشانی کہ ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے گا۔ آج دیکھیے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری سنت جو نکاح ہے، اس نکاح کی ادائیگی کے وقت، اس پیاری سی سنت کی ادائیگی کے وقت بھی ہم اس سے قبل جو ہے اس ناچ گانے جیسے حرام کاموں سے اس نکاح کی شروعات کرتے ہیں۔ جب جس چیز کا آغاز ان حرام کاموں سے ہم کریں گے تو اس کا اختتام بھی ہمارے سامنے ویسے ہی آئے گا، اس کا نتیجہ نکل کے ویسے ہی آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بدکار لوگ برے لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں گے، جیسے کہ ہم اپنے آس پاس اپنے ملک ہندوستان کا بھی ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ سوال، جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، قیامت قائم ہونا حق ہے۔ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جو شخص مانے کہ قیامت کچھ نہیں آئے گی، دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، نہ حساب کتاب، کچھ نہیں ہوگا، اس طرح کا عقیدہ رکھے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، کچھ ایمان والے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لو، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، معاذ اللہ۔ اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں اور نا سمجھی میں، اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ قیامت قائم ہونا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، جو کفر ہے، کفر ایک ایسی آگ ہے کہ جس آگ میں ہم نیت کر کے ہاتھ ڈالیں تب بھی ہمارا ہاتھ جلے گا، اور نیت نہیں بھی ہماری ہوگی کفر بکنے کی تب بھی ہم کافر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آگ جل رہی ہے، ہم نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں اور آگ میں ہاتھ جلنے کی، اور نیت کر کے آگ میں ہاتھ ڈال دیں تب بھی ہمارا ہاتھ آگ سے جل جائے گا، اور نیت ہم نہ کریں، بغیر نیت کیے اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیں تب بھی ہمارا ہاتھ جو ہے وہ آگ میں جھلس جائے گا، جل جائے گا۔ ویسے ہی کفر ہے، ہم اگر ہمارے منہ سے لا علمی کی بنیاد پر ہم کو پتہ نہیں ہے کفر ہے، اور ہم کو پتہ ہے کفر ہے اور پتہ نہیں بھی ہے، اگر ہمارے منہ سے کفر نکلتا ہے تو ہم اس کفر نکلنے کی وجہ سے، اس کے سبب سے اسلام سے نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مکمل مجھے پڑھانے کی اور سمجھنے کی، اور آپ کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نیک کام کو اور مزید لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، دوران درس جو میرے منہ سے خلاف شریعت الفاظ نکل گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔